رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کہنے والے نے کہا تھا نو کے قلم پہ رکھوں گا، نو کے قلم پہ رکھوں گا اس جہاں کو میں، زمین کو لپیٹ کے رکھ دوں کہ آسمان کو میں، ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے، بڑا عزیز ہوں لفظوں کے خاندان کو میں. ہے موج موج مخالف میرے سفینے کی، اس پہ بھی کھولنے والا ہوں بادبانوں کو میں. صدر محترم، اساتین علم و فضل، مہمانان ذی وقار، شریکان بزم، یہ سچ ہے کہ علم ایک ہتھیار ہے اور قلم اس کی دھار ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن میں سے کسی کو عالمگیر کہا گیا، کسی کو شاہ جہاں کے لقب سے ملقب کیا گیا، کسی کو کشور جہاں کہا گیا، کسی کو سکندر اعظم کہا گیا، کسی کو فاتح عالم قرار دیا گیا. لیکن سچ پوچھئے تو یہ القاب انسانوں سے زیادہ قلم کی عظمت پر صادق آتے ہیں کہ قلم شاہ جہاں بھی ہے، قلم عالمگیر بھی ہے، آفاق کی وسعتوں کو سمیٹنے والا بھی، اور انسان کے نفس میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا بھی. قلم کی عظمت کا بیان جب ہوگا تو بات سن 1516 عیسوی سے نہیں شروع کی جائے گی، جب قلم کی دریافت کی بات، جبکہ قلم کی دریافت کی بات لکھی گئی ہے. جب بات شروع کی جائے گی تو وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں سے قرآن نے شروع کی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون. اس سے بڑھ کر قلم کی عظمت کیا ہوگی کہ پاک پروردگار نے قلم کی قسم کھائی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. اور جب قلم پیدا کر دیا گیا تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اکتب کہ لکھ. قلم نے پوچھا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو جواب ملا بارگاہ الہی سے کہ اکتب کل شیء، ہر چیز لکھ دے. تقدیر لکھی گئی قلم سے، اور اس قلم کو سب سے پہلی تخلیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان کیا. قلم کیا ہے یہ سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. قلم کی عظمت کیا ہے اس کا احساس ہمارے آپ کے دلوں میں رہنا بہت ضروری ہے. قلم حقائق کی سچی تصویر ہے، قلم احساسات کو اجاگر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، قلم سچائیوں کو سامنے لانے کا ایک ذریعہ ہے. فرد کی کمزوری ہو یا اقتدار کی خامی ہو، چہرے سے نقاب اٹھانے والی واحد چیز ہے، اس کا نام قلم ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا
کہ ہر انسان جو اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ لے، ہر شخص جو صفحے کے بیاض پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگ جائے، اسے دنیا صاحب قلم کہے تو کہے، اہل دانش کی نگاہ میں وہ صاحب قلم نہیں۔ قلمکار کون ہے؟ قلمکار وہ نہیں ہے جو اپنے قلم کے ذریعے سیاستدانوں کے پائجامے میں اظہار بن ڈالتا ہے۔ قلمکار وہ ہے جو اپنے قلم سے انقلاب برپا کرتا ہے۔ قلمکار وہ نہیں ہے جو انسانوں کی جبینوں پر آنے والی شکن کو دیکھ کر مضمون کا عنوان متعین کرتا ہے۔ قلمکار وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اترنے والی چیزوں کو اپنے دل میں محسوس کر کے پوری جرأت کے ساتھ اسے صفحے پر منتقل کرتا ہے۔ قرطاس و قلم امانت ہے، جو اس امانت میں خیانت کرے گا وہ قلمکار اور صحافی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، قلمکار وہ ہوتا ہے جو بندوقوں کی سنگینوں کے سائے میں، تلواروں کے نیچے، پھانسی کے پھندوں کے درمیان، عدالتوں کے کٹہرے میں، مال و زر کے زخارف کے بیچ اور ترغیب و ترہیب کے ہر وار کو سہ کر اپنی بات بلا کم و کاست بیان کرتا ہے۔ قلمکار اور صحافی کا لقب ایسے ہی انسان کو زیب دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قلم نے بڑے کارنامے انجام دیے، قلم نے بڑے بڑے مارکے سر کیے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کہنے والے نے کتنے خوبصورت بات کہی تھی کہ ان سیوف المجاہدین تحت اقلام الملوک، مجاہدین کی تلواریں، سپاہیوں کی بندوقیں بادشاہوں کے قلم کے نیچے ہوا کرتی۔ جب تک بادشاہ کے قلم کا اشارہ نہیں ہوگا جنگیں نہیں لڑی جائیں، بادشاہ کے قلم کا اشارہ نہیں ہوگا مارکے گرم نہیں کیے جائیں گے۔ اور شبلی نعمانی کی اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ بر صغیر کے اہل حق علماء اور اہل قلم کا قلم کبھی بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں دبائے۔ یہ بات آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ حالات کی سنگینی کے باوجود قلمکاروں نے، صحافیوں نے، لکھنے والوں نے جرأت اور ہمت کے ساتھ صداقت کی تحریریں لکھی ہیں، اور آج بھی ان کی حق گوئی، ان کی بے باکی ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج افسوس ہے، المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں قلم بکنے لگے، ہمارے ملک میں قلم جھکنے اور دبنے لگے، کبھی سیاست کے ایوانوں میں، کبھی مال و زر والوں کے درباروں میں، اور کبھی حسن جہاں آرا کے شبستانوں میں لوگ بک رہے ہیں، لوگ جھک رہے ہیں۔ اور میٹو کے انکشافات نے اچھے خاصے ارباب قلم کے چہروں سے نقاب الٹ کر یہ بتا دیا ہے کہ قلم کے ذریعے سفید صفحے پر لکھنے والوں کے قلم کی سیاہی ان کے کردار میں آ گئی، قلم کی سیاہی کردار میں آ گئی، اور ایسے ایسے لوگ جنہیں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، آج جب ان کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں، ان کے اندر کردار کی پختگی نہیں، ان کے اندر اخلاق کی وسعت نہیں۔ قلمکار وہ نہیں ہوتا جو آفتاب سے کرن مانگے، ماہتاب سے پاکپن مانگے، پھولوں سے مہک مانگے، ضمیر اور کانٹوں سے چبھن مانگے۔ قلمکار وہ ہوتا ہے جو اپنے قلم سے روشنی بکھیرتا ہے، جو اپنی تحریروں کے ذریعے حسن کے جلوے دکھاتا ہے، اور جو اپنے کردار کی خوشبو چہار سو پھیلاتا ہے، اور جو ضمیر کی چبھن کو الفاظ کا پیرہن عطا کرتا ہے۔ قلمکار وہ ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میٹو کے سارے انکشافات کو میں سچ نہیں مانتا، لیکن اس میں جو سچائی ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے
ہونے والے انکشافات میں جو سچائی کا حصہ ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام الہند مولانا آزاد کی بات یاد آتی ہے کہ سچ سچ ہے چاہے ساری دنیا میں اس کا کوئی ایک حلیف بھی نہ ہو۔ سچ سچ ہے چاہے پوری دنیا میں اس کا کوئی ایک حلیف بھی نہ ہو۔ آج صحافیوں کو سوچنا ہوگا، ارباب قلم کو غور کرنا ہوگا وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ کہیں وہ خوشامد کے راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں وہ تملق کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں وہ سیاست دانوں کے نو کے پلک اور جبین کے اشاروں پر حرکت تو نہیں کر رہے ہیں۔ بات تلخ ہے لیکن بات پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ میں اسے نہیں مانتا، بہت ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں صرف ہندوستان نہیں بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال ہے اس کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پیشرو مقرر نے، ہمارے محترم حافظ انیس حضرت نے کچھ باتیں کہی ہیں اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنی بات کہیں، اور مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ صحافت تہذیب کے جامع میں ہونی چاہیے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں صحافت کا معیار کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحافت کا معیار جو مالیگاؤں نے ماضی میں قائم کیا اور آج بھی جس انداز کے لکھنے والے، سچائی کو جس طرح بیان کرنے والے ہمارے شہر میں ہیں، اگر آپ چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں گے تب بھی شاید آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں۔ یہ سچ ہے کہ صحافت مہذب ہونی چاہیے، اور اگر کسی اخبار کی شہ سرخی غیر مہذب ہے اس پر ہمیں تبصرہ کرنا چاہیے۔ نقد آپ کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے، لیکن یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایسی بد تہذیبی کی زبان بولنے والوں کو لیڈر کس نے بنایا ہے؟ کن لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے جو تہذیب کی زبان بولنا بھی نہیں جانتے اور سیاست کے کالے توے پر اغراض کی روٹیاں سیکا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں اور بہت صاف عرض کروں، قلم کی عظمت کا یہ رخ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے، بڑے بڑے نواب، امراء اور سلاطین پیدا ہوئے۔ سکندر اعظم بھی آیا، نیپولن بھی آیا، ہنیپال بھی پیدا ہوا، اور کتنے نام ہیں جو آپ کے سامنے گنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سارے بادشاہ، وہ سارے سلاطین، وہ سارے نواب، وہ سارے امراء اپنی اپنی قبروں میں جا چکے۔ ان کا ذکر بھی اب بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ وہ قبر کی ظلمت میں چلے گئے۔ کہنے والے نے کہا تھا قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک جن کے دروازے پہ رہتا تھا جبھی گستر فلک۔ کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا معال جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال؟ کب تک جہاں شگوفہ و گل تھے آج شاہوں کے تاج بکھرے۔ آج کون نام لینے والا ہے ان کا؟ لیکن قلم کی یہ عظمت ہے کہ بخاری نے 1000 سال پہلے جامع الجامع الصحیح لکھی، آج تک دنیا اسے سر پہ رکھتی ہے۔ نووی نے ریاض الصالحین لکھی، سعدی نے گلستہ اور بوستہ کی تصنیف کی، رومی نے مثنوی لکھی۔ آج تک ان کتابوں کی نہ صرف یہ کی عظمت ہے بلکہ وہ پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اور ایک دنیا اس چشمہ فیض سے اکتساب فیض کر رہی ہے۔ یہ قلم کی عظمت ہے کہ احیاء علوم الدین کب لکھی گئی، غزالی نے کب وہ کتاب لکھی، لیکن آج تک ارباب دل، اللہ کے نیک بندے، تصوف سے جڑے ہوئے لوگ، راہ سلوک پہ چلنے والے اس کتاب کو اپنے لیے توشہ آخرت بنائے ہوئے، زاد سفر بنائے ہوئے۔ یہ قلم کی عظمت ہے، قلم کاروں کی عظمت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان مشکل حالات میں جبکہ ملک بہت ہی سنگین دور سے گزر رہا ہے اور یہاں نسیم صبحگاہی کا ہر جھونکا باد سموم بنا ہوا ہے، جبکہ ملک کی یہ حالت ہو گئی اس بیوہ کی طرح کی حالت ہو گئی جس کے شوہر کو ظلم و جبر سے قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے یتیم بچوں پہ ستم ڈھایا گیا ہو، جبکہ اس ملک میں سچائیوں کو دبایا جا رہا ہے،
جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے، فیک نیوز کا ایک دور چل پڑا ہے، اور گورنمنٹ، میں صاف کہتا ہوں اور بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں، گورنمنٹ دبا بھی رہی ہے، گورنمنٹ جھکا بھی رہی ہے، گورنمنٹ صحافیوں کو اور اخبارات کو اور ٹی وی چینلز کو خرید بھی رہی ہے، اور ایک ماب لنچنگ کا دور پورے ملک میں چل پڑا ہے، نہتے انسانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ یہ صورتحال کہ ہماری معزز عدالت کہتی ہے کہ 158 سال پرانا قانون ختم، اب ہم جنسی کے لیے آزاد ہیں لوگ، 157 سال پرانا کیس ختم، قانون ختم، اب اگر کوئی عورت بیوی ہے اور اس کا شوہر ہے، وہ بیوی کسی سے بھی تعلقات قائم کرے، شوہر کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے اپنی بیوی کا اور اس کی بیوی غلام نہیں۔ گویا کہ ہماری معزز عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کل تک ایک شوہر کی ایک بیوی ہوتی تھی، اب بیوی پورے محلے کو خوش کر سکتی ہے، اور کل تک ایک شوہر ایک بیوی کا شوہر تھا، اب ماشاءاللہ بین الاقوامی شوہر ہے، وہ جہاں چاہے جائے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ فرمان شاہی آتا ہے کہ پکوڑوں کی دکان کھولیے، نالے کے گیس پہ کھانا پکائیے۔ فرمان شاہی آتا ہے نام بدلتے جائیے، الہ آباد کو پریاگ راج کر دیجئے، اس کو یہ کر دیجئے۔ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کل کہیں یوگی جی یہ نہ کہیں کہ لقمان حیات تیل کو لقمانیہ تلک تیل کا نام دے دیا جائے، یہ بھی خطرہ ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جس رخ پہ گاڑی جا رہی ہے ملک کی، اسے سمجھنا ہوگا، اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ادیب کی، قلمکار کی، صحافی کی، شاعر کی، لکھنے والے کی، اور اپنے قلم کے ذریعے سچائیوں کو عام کرنے والے انسان کی بڑی ذمہ داری۔ آپ حقیقت نگاری کیجیے، آپ سچائیوں کو سامنے لائیے، آپ نہ کسی کے دبانے سے دبیے اور نہ کسی خریدنے والے کی قوت خرید کی گرفت میں آئیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بکاؤ مال نہیں ہوں جو آپ کے سیم و زر کے زخارف، سونے چاندی کے سکوں کی کھنک پر بک جاؤں۔ میں تو وہ ہوں، اس آقا کریم کا امتی ہوں جن کے قدموں پہ اگر ہفتے اقلیم کی دولت ڈال دی جاتی تو وہ اس کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر سچائی کا ساتھ دیتے۔ کہ آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری واللہ ما ترکت هذه الدعوة، قسم بخدا اگر دنیا کے انسان میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے اسوہ ہے، ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ سچائیوں کو سامنے لائیں، اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ شاعر ہو۔ یہاں شعراء بھی ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر شاعروں کے بارے میں نے نہیں کچھ کہا تو کہیں کل میرے خلاف کوئی غزل نہ لکھ دیں۔ ایسے شاعر بھی اپنے شہر میں ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے اس خطرے کا علاج کرتا ہوں۔ شاعر حضرات بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر 2 مصروں میں وہ بات کہہ دیتا ہے جو ایک کتاب میں نہیں کہی جا سکتی۔ میر تقی میر کتنا بڑا شاعر گزرا، اور ایک بیٹی تھی، مختصر آپ سے کہتا ہوں، ایک بیٹی تھی، اس نے کہیں سے قرض لے کر، بیچارہ غریب مفلس آدمی تھا، قرض لے کر جہیز کا انتظام کیا، بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، بیٹی اپنی سسرال گئی، اور وہاں جانے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا چند دنوں کے بعد کہ میرے والد نے قرض لے کر جہیز کا انتظام کیا، مقروض ہے۔ وہ حساس بیٹی تھی، دل پہ صدمہ ہوا، اور اسی میں بیمار ہوئی، چند دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ میر تقی میر کے دروازے پہ آیا تو میر نے کتنا غضب کا شعر کہا تھا جو پوری ایک کتاب پر بھاری ہے۔ اب آیا ہے خیال آرام جاں اسلام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اکبر کتنا بڑا شاعر، ان کے بڑے بیٹے عشرت حسین تھے، اور بڑی امیدیں وابستہ کی اکبر نے۔ اکبر تو اللہ سے بڑی محبت کرنے والے بڑے نیک پرہیزگار انسان تھے۔ لندن بھیجا تعلیم کے لیے،
بچہ بگڑ گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، اسی کے بارے میں جو اکبر نے کہا تھا، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے، اور موم کی پتلیوں پہ ایسی طبیعت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے۔ کیا تعجب ہے کہ لڑکوں نے بلایا گھر کو، جبکہ بوڑھے روش دین خدا بھول گئے۔ انہی کے بارے میں کہا تھا۔ تو عشرت حسین وہاں بگڑ گئے۔ ہاشم ان کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا نیک، اور اس کی اٹھان نیکی اور صالحیت پر ہو رہی تھی، لیکن 11 سال کا ہوا اور انتقال کر گیا۔ اکبر نے کہا تھا، اور کیسی غضب کی بات کہی تھی، باغ عالم سے امید کی یاری چھوٹ گئی، باغ عالم سے امید کی یاری چھوٹ گئی، جس پیڑ کو سینچا سوکھ گیا، جس شاخ کو باندھا ٹوٹ گیا۔ یہ وہ درد ہے جس کی عکاسی شاعر کیا کرتا ہے، اور وہ کسی سے نہیں دبا کرتا، وہ کسی کے آگے نہیں جھکا کرتا۔ کیا شاعر مشرق نے یہ نہیں کہا تھا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو خیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہی وہ بات ہے کہ ہم کسی خیر کے آگے کیوں جھکیں۔ قلمکار صحافی وہ اپنے آپ کو منوائے گا، وہ کردار کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا، وہ اپنے قلم کے ذریعے سچائیوں کو سامنے لائے گا۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ کس طرح حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب انسان حالات کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک شخص تھا، اس نے پوری حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور بے حیائیوں کے خلاف اس کا قلم چلا، اور اقتدار کی خامیوں پہ اس نے لکھا، یہاں تک کہ ملک چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، اپنی بستی چھوڑنی پڑی، دوسرے ملک میں جانا پڑا، لیکن وہ سچائیاں لکھتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنی سچائی کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑی، اور اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جس طرح قصاب خانے میں کسی بیل یا بھینس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس ایک شخص جمال خاشقجی نے یہ بتا دیا کہ مرنے والا تو مر جائے گا، لیکن پوری سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، حکومت وقت کو جواب دہی مشکل ہو گئی، اور ایسا دباؤ ان پر بنا ہے، عالمی دباؤ، کہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک صحافی کی حق گوئی اور اس کی بے باکی کا کرشمہ ہے۔ اس لیے قلم کی طاقت کو آپ معمولی نہ سمجھیے، اور اپنے قلم کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیے، زمانہ آپ کا استقبال کرے گا۔ آج اگر آپ کی باتوں کی گہرائیوں کو لوگ نہیں سمجھیں گے تو آنے والی نسل سمجھے گی، اور آپ کی عظمتوں کے آگے سر تسلیم خم کرے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بڑے محترم اور بہت ہی مستند، بہت ہی صاحب علم صحافی جناب شبیم طارق صاحب یہاں آئے ہیں، اور ان کے گرا قدر باتوں سے، تجربات سے ہمیں استفادے کا موقع ملے گا، اور ہم سب کے لیے لائق احترام مولانا عبدالحمید اظہری صاحب بھی یہاں جلوہ افروز ہیں، جن کے قلم اور جن کی زبان کے ذریعے ملت کو فیض پہنچا ہے، فیض پہنچ رہا ہے، فیض پہنچے گا۔ آخری پیغام آپ کے لیے، آپ کے توسط سے سارے صحافیوں کے لیے، کہنے والے نے کہا تھا کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا نہایت ہی بڑی اور تاریخی حوالوں سے تقریر کر رہے تھے مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب۔ ان کی کل تقریر سننے کے بعد جو ہے بطور گرا گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ سید افتخار عارف کے ایک شعر یاد آ گیا، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ حکمت نہیں ہوگی ہم سے۔ افتخار عارف ہمارے پڑوسی ملکوں کے شاعر بھی ہیں، اور ان کے اکثر اشعار جو ہوتے ہیں وہ صحافی کی زندگی کے بالکل منضبط ہوتے ہیں۔
موقع سے جناب سلیم